السلام علیکم دوستو سیاچن میں معمول تھا کہ دونوں ممالک کی افواج سخت سردیوں میں گلیشیئر سے نیچے اتر آتی تھیں۔ آپ اس کو ایک طرح کا غیر اعلانیہ معاہدہ کہہ لیں، لیکن 1984 میں انڈین افواج بظاہر گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئیں اور ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو کہ پاک فوج نے خالی کی تھیں۔ یہی انڈیا کی سیاچن فتح تھی۔ پاک فوج نے چوٹیوں کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ چوٹیوں پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک بڑی اور باقاعدہ جنگ کی ضرورت تھی جس میں ایئر فورس کی بھرپور معاونت درکار تھی۔ پاک فوج کے پاس سیاچن کی سردی کا مقابلہ کرنے والے لباس بھی نہیں تھے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق روس کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی پراکسی جنگ لڑ رہے تھے جس میں روس شکست کے دہانے پر تھا۔ جنرل ضیاء کو اندیشہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت میں روس پاکستان کی پشت پر حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان بیک وقت دونوں بڑی طاقتوں سے نہیں لڑ سکے گا، نیز پاکستان افغانستان میں جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گا۔ خالصتان تحریک اس وقت جڑ پکڑ چکی تھی اور ضیاء الحق کو امید تھی کہ سکھ آزادی حاصل کر لیں گے، جس کے بعد کشمیر خود بخود انڈیا سے کٹ جائے گا۔ 1988-89 میں پہلی بار پرویز مشرف نے بطور بریگیڈیئر بے نظیر بھٹو کے سامنے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کارگل جنگ کا منصوبہ پیش کیا، لیکن بے نظیر نے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ مشرف کا موقف تھا کہ انڈین کے سیاچن پر دھوکے سے قبضے نے ہمیں جواز فراہم کر دیا ہے۔ کارگل میں بھی سیاچن کی طرح سخت سردیوں میں دونوں ممالک کی افواج نیچے اتر آتی تھی۔ مئی 99 میں پاک فوج نیچے اترنے کے بعد دوبارہ واپس گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی تمام چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں سیاچن اور لداخ میں موجود انڈیا کی کئی لاکھ فوج محصور ہو گئی اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی۔ دوستو مئی کے آغاز میں فارمیشن کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ اس میٹنگ میں جنرل محمود نے آپریشن کارگل پر بریفنگ دی اور بتایا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں ملٹری ایکشن بڑھانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ عالمی توجہ کشمیر کی طرف دلائی جائے۔ انہوں نے لائن آف کنٹرول کے پار پاکستانی پوزیشنز بھی دکھائیں اور بتایا کہ کس طرح ان پوزیشن سے اہم سڑک لداخ سری نگر ہائی وے بند کی جا سکتی ہے۔ 30 منٹ کی تقریر کے بعد جنرل مشرف نے آپریشن کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا کروائی اور میٹنگ برخاست کر دی گئی، لیکن اب وہ اہم ترین میٹنگ ہونا تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو آپریشن کے بارے میں پوری تفصیل بتانا تھی اور ان سے اپروول بھی لینی تھی کیونکہ اب آپریشن اوپن ہو چکا تھا جسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مئی 1999 کو اوجری کیمپ میں جنرل توقیر ضیاء اور جنرل جمشید گلزار کیانی نے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اہم اراکین کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو ایک ایسے نقشے پر بریفنگ دی گئی جس میں لائن آف کنٹرول یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی درمیانی لائن واضح نہیں تھی۔ اس نقشے پر مقامات کے نقطے تو تھے لیکن جگہوں کے نام نہیں لکھے تھے۔ اس نقشے پر وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کو بتایا گیا کہ فورسز نے کن کن اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی اہم ترین سڑک جس سے بھارتی فوج کو سپلائی جاتی ہے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے نشانے پر ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کامیابی صرف 5 مراحل کے فاصلے پر ہے اور وہ کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ کامیابی کے بہت قریب ہیں، اس بات کی اہمیت وزیر اعظم نے کتنی سمجھی یہ تو نہیں پتہ، لیکن جس بات سے وزیر اعظم شدید متاثر ہوئے وہ کچھ اور تھی۔ نسیم زارا کی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو کے مطابق وہ بات تھی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز خان کی خوشامد۔ جنرل عزیز نے نواز شریف سے کہا کہ تاریخ میں آپ کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا اور آپ فاتح کشمیر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ نواز شریف اس جملے پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بے اختیار جنرل شاہد عزیز سے پوچھ لیا، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سری نگر پر پاکستان کا پرچم کب لہرائے گا۔ دوسری بات جس نے وزیر اعظم کو اتنا متاثر کیا کہ وہ آپریشن کارگل پر مان گئے، وہ جنرل مشرف کا پورے اعتماد سے یہ کہنا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے اور ان کے تمام ملٹری تجربے کا نچوڑ اس آپریشن کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ بریفنگ مکمل ہونے پر وزیر اعظم نواز شریف نے وہاں موجود اپنی کیبنٹ کے ایک ایک فرد سے رائے لی۔
اس میٹنگ کی پوری روداد وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل عبدالمجید ملک نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ نواز شریف کی اہم ترین رفقا اس آپریشن پر سوالات اٹھا رہے تھے، لیکن نواز شریف ان اعتراضات کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ شاید وہ اب تک جنرل عزیز کے فاتح کشمیر والے جملوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ بہرحال جنرل مشرف اس میٹنگ میں آپریشن کارگل کی غیر رسمی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میٹنگ میں ایک اور شخص بھی تھا جس کی رائے نے جنرل مشرف کو آرمی چیف بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، یعنی چودھری نثار علی خان کے بھائی سیکرٹری دفاع جنرل افتخار علی خان۔ وہ بریفنگ کے دوران غیر واضح نقشوں کے باوجود صورتحال واضح طور پر سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے واپسی پر وزیراعظم کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پکڑ لیا اور پوچھا، سر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے، اور کیا اس بات کی آپ سے اجازت لی گئی ہے؟ نواز شریف نے حیرت سے پوچھا، کیا لائن آف کنٹرول کراس ہو چکی ہے؟ جنرل افتخار نے بجائے جواب دینے کے پھر پوچھا، سر کیا آپ جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا مطلب جنگ ہوتا ہے؟ اب نواز شریف کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے جنرل افتخار سے اگلی صبح اہم وزراء کی میٹنگ کے بارے میں کہا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح پھر میٹنگ ہوئی جس میں امور کشمیر کے انچارج جنرل ریٹائرڈ مجید ملک، مشاہد حسین سرتاج عزیز اور سیکرٹری دفاع جنرل افتخار علی خان سمیت دیگر اہم وزراء موجود تھے۔ اس میٹنگ میں وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور امور کشمیر کے انچارج مجید ملک نے کارگل آپریشن کی کھل کر مخالفت کی۔ اس پر وزیراعظم نے جنرل مشرف کو وزیراعظم ہاؤس طلب کر لیا۔ اب بند کمرے میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی جس میں صرف 3 افراد شریک تھے، وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور سیکرٹری دفاع جنرل افتخار۔ وزیر اعظم نے جنرل مشرف سے پوچھا، کیا آپ نے لائن آف کنٹرول کراس کی ہے؟ جنرل مشرف نے کہا، یس سر ہم نے کی ہے۔ وزیر اعظم نے پھر پوچھا، کس کی اجازت سے؟ جنرل مشرف نے جواب دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پر کی ہے سر، اگر آپ آرڈر دیں تو میں فوج کو واپسی کا حکم دے دیتا ہوں۔ دوستو، یہ وہ تاریخی موقع تھا جب وزیر اعظم معاملے کے ہر پہلو کو سمجھ بھی چکے تھے اور فیصلے کی پوزیشن میں بھی تھے۔ وہ چاہتے تو واپسی کی کوئی صورت نکالنے کے لیے قدم بڑھا سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا، فوج حکومت کا حصہ ہے، چنانچہ ہم آرمی کو سپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم اور سیاسی قیادت کارگل آپریشن سے مکمل آگاہ تھی، لیکن کیا کریں کہ نواز شریف کو آگاہ کرنے والے اب اکیلے جنرل مشرف ہی نہیں تھے۔ ایک اور شخص بھی تھا جس نے ناراضگی بھرا فون کیا۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے 26 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ آپریشن کارگل کے باعث معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ دوستو، وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو شدید نقصان کا سامنا تھا۔ پاکستانی فورسز NLI کے جوانوں نے کارگل کی بلندی سے بھارتی فوج کو رگید کر رکھ دیا تھا۔ کارگل کے دروں اور چوکیوں پر پاکستانی فورسز کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ جنگ دراز سیکٹر تک پھیل چکی تھی۔ مقابلے کے لیے بھارتی فورسز گن شپ ہیلی کاپٹر لے آئے تھے، لیکن وہ بھی کسی کام نہ آ رہے تھے کیونکہ جوانوں نے انہیں بھی مار گرانا شروع کر دیا تھا۔ لداخ سری نگر روڈ بھارتی فورس کے لیے ناقابل استعمال ہو چکی تھی اور عملاً ہر محاذ سے بھارتی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ دوستو، یہ بات ہے 26 مئی تک کی، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اس وقت تک بھارتی فورسز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کارگل کی بلندیوں پر مجاہدین نہیں بلکہ انتہائی تربیت یافتہ منظم فورس موجود ہے۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو بھارت مقابلے کے لیے فضائیہ کو میدان میں لے آیا۔ 100 طیاروں سے 17,000 فٹ بلندی پر بیٹھے پاکستانی جوانوں پر کلسٹر بم برسائے گئے۔ لیزر گائیڈڈ گن سے بمباری شروع ہو گئی اور بھارت سویڈن سے خریدی ہوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ گنز بوفورس گنز بھی میدان میں لے آیا۔ بھارتی فورسز کے لیے کارگل کی واپسی عزت اور ذلت کا مسئلہ بن چکی تھی، کیونکہ جن بلندیوں کو پاک فوج کے جوان قبضے میں لے چکے تھے وہ واپس لینا بھارتی فوج کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے بھارت اب جنگ کو پھیلانے کی تیاری کرنے لگا۔ اٹل بہاری واجپئی نے پوری فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ بھارتی فضائیہ تو پہلے ہی میدان میں کود چکی تھی۔ اس سب کے باوجود پاک فوج کے جوان اپنے وطن کے لیے 17,000 فٹ کی بلندی پر -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں بے انتہا بہادری سے لڑ رہے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ بھارتی فورسز چوکیاں واپس لینے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ بھارت کے طیارے تباہ ہو رہے تھے، گن شپ ہیلی کاپٹر گر رہے تھے اور ان کے پائلٹ پاکستان کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے تھے۔ انڈیا کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جنگ چند ماہ اور جاری رہی تو کشمیر میں معصور کئی لاکھ انڈین فوج راست ختم ہو جانے کی وجہ سے ہتھیار ڈال دے گی۔ انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ بالآخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کیپٹن کرنل شیر خان ان چند جوانوں میں سے تھے جنہوں نے پوسٹیں خالی کرنے سے انکار کرتے ہوئے بعض 27 ساتھیوں کے ساتھ انڈیا کی 2 بٹالین فوج کا تا شہادت مقابلہ کیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر محاذ آرائی شروع ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔